ماہر طب ہیں آپ، اور نیچروپیتھی جو ہے اس پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے لوگوں کا ٹریٹمنٹ بھی آپ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ حکیم صاحب، مارننگ شو پہ آپ آئے، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی باڈی کے اندر ایک نارمل انسان ہے، کیا تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوتی ہیں؟ تو مطلب الارمنگ ہے ہمارے لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شوگر کی طرف آپ جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا کہ ہم جو نیچرل طرز زندگی، جو نیچرل خوراک اور جو نیچرل معمولات ہیں ان کے تحت ہم اپنے آپ کو صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں، میں اس پہ کچھ بتا سکوں. شوگر کے حوالے سے جب آپ کو زیادہ پیاس لگنا کا احساس ہو، بار بار پانی پینے سے بھی پیاس نہ بجھے، آپ کے منہ میں خشکی زیادہ آئے، اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاؤں میں جلن ہونا شروع ہو جائے، آپ کی ٹانگوں میں، پاؤں کے تلووں میں آپ کی ٹانگوں میں کھچاؤ اور درد کا احساس ہو، اور تھکاوٹ، نکاہت، سب کچھ کھانے پینے کے باوجود بھی آپ کے جسم میں سستی اور نکاہت اگر نہیں جا رہی تو آپ کو فوری طور پہ یہ اپنی شوگر کی طرف دھیان جانا چاہیے، اور اس کے سد باب کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. ٹیسٹ کروانا چاہیے آپ کو کہ آپ کی باڈی کے اندر شوگر جو ہے وہ کس قسم کی ہے. بالکل ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور اس میں کم از کم کو یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کی شوگر کا لیول کیا ہے، کس ٹائپ کی ہے. اس میں چونکہ شوگر دو طرح کی ہوتی ہے، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹائپ 1 جو ہے وہ تو مکمل ہارمونل بیماری ہے. اچھا، اس کا جو ہے اس کا تو سوائے اس کے انسولین لگانے کے اس کا فی الحال ابھی کوئی علاج دریافت نہیں ہے. مطلب وہ ڈینجرس ہے زیادہ؟ جی وہ ڈینجرس ہے، اور وہ زیادہ تر جو نوبالغ نوجوان لڑکے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، اس کا حملہ ان پہ زیادہ ہوتا ہے. تقریباً 15 سال سے پہلے یہ زیادہ اس کے اثرات سامنے آتے ہیں. اور ٹائپ 2 جو ہے اس میں غذا، آپ کا طرز زندگی، آپ کی ایکسرسائز، بلکہ آپ کے متحرک زندگی، اصل میں آپ کا متحرک ہونا ہے. جتنا زیادہ آپ ایکٹیو رہتے ہیں، خود کو ایکٹیو رکھتے ہیں آپ. اچھا، یہ سب سے پہلے تو ٹیسٹ کی ہم بات کرتے ہیں. ڈائگنوز کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں یہ تو آپ نے بتایا ہمیں. ٹیسٹ میں جی چلے جاؤ ڈاکٹر کے پاس تو آپ نے صبح خالی پیٹ آنا ہے، اس وقت وہ شوگر ٹیسٹ اس میں پتہ چلے گا. یا اس میں بھی نا تھوڑی سی کنفیوژن ہے. اس میں اصل میں نا جی ایک فاسٹنگ، جو کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے، کھانے سے پہلے آپ کا جو نارمل شوگر لیول ہے، بریک فاسٹ سے پہلے صبح، جی وہ آپ کا جو نارمل تندرست آدمی جو ہے اس کی 80 to 100 110 جو ہے یہ مفید اور نارمل ہے. اسی طرح کھانے کے بعد اگر 110 سے 120 140 تک اگر ہوتی ہے تو آپ تندرست صحت مند آدمی ہیں. تو یہ اس لیے اس کی چونکہ جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر گلوکوز میں تبدیل ہو کے ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے. لیکن حکیم صاحب اس میں یہ ہے نا کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے مطلب آپ کی باڈی میں وہ شوگر کا اس وقت لیول بتا رہا ہوتا ہے، وہ جو آپ ٹیسٹ کہہ رہے ہیں، یا اس وقتی طور پہ اس وقت پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی باڈی میں کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد شوگر کا. اس میں جو HbA1c ایک لانگ رن جو ہوتا ہے نا جی ٹیسٹ، جو کہ آپ کے جسم کے اندر اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ آیا واقعی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ میٹھا کھانے سے بھی آپ کے جسم میں اگر وقتی آپ شوگر چیک کرواتے ہیں تو اس سے شوگر زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن جو HbA1c جو 3 مہینے کا ٹیسٹ ہے اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کے مریض ہیں یا آپ اس طرف جا رہے ہیں یا آپ تندرست ہیں. وہ ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ٹیسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لازمی کروانا چاہیے. آپ کا منہ خشک ہو، آپ کو پیاس بہت زیادہ لگے، اور آپ کھانا کھانے کے باوجود بھی آپ کی باڈی میں ویکنس جو ہے آپ کو فیل ہو، اور اس میں ایک بھوک کا بھی زیادہ احساس ہوتا ہے، بار بار کھانے کی طلب ہوتی ہے. اچھا خیر، بھوک کو تو آپ چھوڑے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. شوگر میں یہ بھی ایک عام تاثر ہے کہ بہت زیادہ یا تو آپ کو یہ پتلا کر دیتی ہے یا بہت زیادہ آپ کا جسم جو ہے اس کو پھلا دیتی ہے. ہم اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں حکیم صاحب جو کہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، اور مطلب کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں ان کو کسی نہ مطلب وہ کچھ نہ کچھ کھا ہی رہے ہوتے ہیں ہر وقت. جیسے ہمارے کیمرہ مین ہیں ابھی رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، علی ان کا نام ہے. ان کو جب بھی دیکھو، ہم جب اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ہماری جاب ڈیوٹیز ایسی ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کی فزیک، ان کا اسٹرکچر. تو ایسے لوگوں کو شوگر ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ دیکھیے شوگر ٹیسٹ کروانے سے پہلے چونکہ یہ ینگ آدمی ہے، میں نہیں سمجھتا آپ نے کہا کہ ان پہ زیادہ اٹیک ہو، چونکہ ان کی لک بھی بیماروں والی نہیں ہے، تندرست آدمی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا جو ہے نا جی میٹابولزم وہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں. آپ کی جو ڈائٹ کی کنزپشن یا یوٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتی. آپ جو کھا رہے ہوتے ہیں آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنتا، تو بس وہ جیسے کھایا ویسے وہ
چلا ٹھیک ہے, مطلب شوگر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں. اچھا حکیم صاحب, یہاں پہ نا جو ایک تو شوگر ہائی ہوتی ہے, ایک شوگر لو ہوتی ہے. جو لو شوگر ہے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت آپ فینٹ کر جاؤ, خدا نخواستہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس میں آپ کس طرح سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس بندے کی شوگر اس وقت لو ہے, اس کا ٹریٹمنٹ, اس کی کیا ڈائٹ, اس کو کس طرح سے مطلب کیا ریکمینڈ کریں گے؟ شوگر لو ہونے سے تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, بندے کو پنجابی کہتے ہیں تریلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل جو ایشو ہے اس میں وہ سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہستی ہے, جو ہمارا طرز زندگی تھا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہے, جو انسان کا خالق ہے, اس نے ہمیں یہ ہدایت دی کلو وشربو ولا تسرفو, کہ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. اچھا, انسان کی چونکہ تخلیق فطرت پہ ہے, اس کی جتنی غذا وہ فطری ہے. ٹھیک ہے. جب تک تو انسان اپنی غذا کو اس کے اپنے اصلی روپ میں, اصلی حالت میں, اصلی لذت میں اس کا استعمال کرتا رہا, انسان تندرست رہا. آپ پیچھے کو 25-30 سال چلے جائیں, یہی خوراک تھی, یہی ماحول تھا, لیکن کیا تھا کہ بیماریاں نہ ہونے کے برابر تھیں. آپ کسی بھی ڈاکٹر پہ چلے جائیں, سب سے پہلے کہتے ہیں جی وہ گندم چھوڑ دو. بھائی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, اپنے نانا نانی دادا, مطلب جتنے بھی بڑے ہوتے تھے فیملی, گندم کی روٹی کھاتے تھے. کوئی وہ اسپیشل کوئی نہیں ہوتا, باجرے کی روٹی کبھی کبھی یا مکئی کی روٹی ہوتی تھی, موسٹلی تو گھروں میں گندم کی روٹی. جو میں یا کوئی کون ہوتا ہے کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جو اس کی چیز ہے اتاری نہیں. آپ کے ڈاکٹرز کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ چینی چھوڑیں اور آٹا, روٹی, گندم جو ہے وہ چھوڑ دیں. آپ, میں بات مکمل کر رہا تھا کہ جب تک ہم چیزوں کو اس کی اصلی حالت میں, اس کی اصلی ذائقے میں استعمال کر رہے تھے, ہم ٹھیک تھے. آج ہم نے ماڈرنزم اور مہذب کے چکر میں ہم نے چیزوں کو ٹیسٹ اور لذت بڑھانے کے چکر میں یہ جو ہماری ریسپیز ہیں نا, یہ جو ریسپیز ہیں, جی جی جی, آپ دیکھتے ہیں کہ نت نئے چیزیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ بیماری جو ہے ہماری ان ریسپیز کی وجہ سے ہے, جو ہم نے فطرت کا راستہ چھوڑا. فطرت کے راستے کے چھوڑنے سے فطری غذاؤں کو ہم نے فطرت کے طرز پہ استعمال کرنا چھوڑ دیا, تو وہ ہمارے لیے وبال جان بن گئی. کیونکہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب لا آف نیچر کو فالو کرتی ہیں. واحد ایک انسان ہے جو اپنے ذوق میں, اپنے شعور, اپنی دانائی, اپنی ریسرچ کی بیس پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا سیانہ ہو گیا ہوں, میں بڑا مہذب ہو گیا, تو اس نے وہ جتنی چیزیں زیادہ پیدا کی ہیں, جتنی سہولیات ہیں, یہ بھی ہماری بیماری کا باعث ہے. جدت آ گئی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سادہ آج کیا ہو گیا, آج سہولیات کی وجہ سے ہم آرام طلب ہو گئے, ہماری محرکات ہی نہیں ہیں, ہمارا چلنا پھرنا نہیں ہے. تو جب تک لوگ چلتے پھرتے تھے, وہ گندم کیا, وہ دیسی گھی بھی کھاتے تھے, ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو آج چونکہ ہمارا صرف کیا ہے, ہم نے اٹھنا ہے, لیٹنا ہے, سونا ہے اور کام کرنا ہے, بس. اس کے علاوہ ہم کو معمولی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری طرز زندگی اپوزٹ ہو گئی ہے. رات آرام کے لیے تھی, ہم دن کو سوتے ہیں, ہم رات کو جاگتے ہیں. یعنی ہم نے بہت ساری چیزیں اگینسٹ آف نیچر کرنا شروع کر دی ہیں, جس کے نتیجے میں پھر صرف شوگر نہیں, بلڈ پریشر بھی ہمارا لائف سٹائل ہے, گردے کے امراض بھی, کیونکہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے, یہ جو میدا جو ہے, دیکھیں گندم ہے نا, گندم کی ہم نے شکل ہی بگاڑ دی, اس میں سے ہم نے میدا الگ نکال لیا, سوجی الگ نکال لی, اب اس میں فائن آ گیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہم نے وہ نان, وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو اب ایسے میرا خیال ہے چبانے سے کھایا نہیں جاتا, اندر جا کے وہ کیا کرتا ہوگا. دیکھیں نا جی, ہم نے غذا کی جب شکل بدلی ہے نا جی, ہم نے جب اگینسٹ آف نیچر جانا شروع کیا ہے, ہم نے وہ کلو وشربو ولا تسرفو سے ہٹ کر, جب ہم اس پہ چلے ہیں نا جی, تو ہم ان بیماریوں کے, ہم ان پریشانیوں کے شکنجے میں. اب تو میڈیکل کہتی ہے, اب تو جدید ریسرچ کہتی ہے حکیم صاحب, سب سے بڑی جو آپ کی ایکسرسائز ہے نا وہ نماز ہے. اگر آپ 5 وقت کی نماز کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بیسٹ ایکسرسائز جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو اب سائنسدان اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں, کیونکہ اس طرف بھی آنا چاہیے اپنی روٹین میں. ہمیں نماز کو, عبادت کو, اپنے دین کو بھی شامل کرنا چاہیے اور سادہ زندگی جو ہے, طرز زندگی کو اپنانا چاہیے. شوگر کے کون سے ایسے مراحل ہیں حکیم صاحب جن کو ابتدائی طور پر انسان جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے, تو شوگر آپ کی پھر وہ ڈینجرس لیول تک پہنچ جاتی ہے. خدا نخواستہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد, کسی کی شوگر کی وجہ سے پاؤں سے شروع ہوتا ہے, انگلی کٹتی ہے, پھر پاؤں کٹتا ہے, پھر ٹانگ کٹتی ہے, پھر مطلب بڑا وہ. تو کن مراحل کو نظر انداز کرتے ہیں پیشنٹس؟ اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شوگر جو ہے نا وہ اتنی خطرناک نہیں ہے. نہیں ہے. جتنی اس پہ جو تجربات کیے جاتے ہیں
ہمارے معاشرے میں سنے سنائے ٹوٹکے، میں نے میتھی دانہ پیا، مجھے فائدہ ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا، ان کو بتایا، اب آپ کے مزاج جو راس آ گئی ان کو نہیں آئی۔ اصل میں سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ہاں جدید میڈیسن یوز ہو رہی ہیں، ان کے بھی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو ہمارے شوگر کی جب آپ دوا کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا کڈنی افیکٹ ہوتا ہے، جب کڈنی افیکٹ ہوگا آپ کا بی پی ہائی ہوگا، جب آپ بی پی کی دوائی کھائیں گے پھر آپ کی وہ آرٹریز پہ اثر کرے گی، پھر آپ دل کے مریض بن جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ایک سلسلہ در سلسلہ یہ کچھ ہماری جو ادویات ہیں یہ بھی ہمارے اندر مسائل پیدا کر رہے ہیں، بھلے وہ ہمارے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہے نا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اب دوا آپ نے کھائی، آپ کا مرض ختم ہو، دوا چھوڑ دیں۔ لیکن سب سے بڑا المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب غذا کھائیں نہ کھائیں، اب دوا کھائیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو کم از کم ہمارے معاشرے میں یہ آگہی ہونی چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے کہ آپ دوا صرف بیماری کی حد تک کھاتے ہیں، اس کے علاج کے لیے کھاتے ہیں، اور پرہیز کا مطلب بھی یہی ہے۔ جب ہم کوئی چیز چھوڑنے کا کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرہیز صرف بیماری کی حد تک ہے، جب بیماری ختم ہوگی آپ کا پرہیز بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی روٹین کی ڈائٹ بھی۔ تو آپ کے پاس جو شوگر کے مریض آتے ہیں، آپ جو نیچروپیتھی ہے کہ یہ بیسیکلی طریقہ علاج کیا ہے، اس کا میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے آپ بتا دیں ہمیں۔ دیکھیں، نیچروپیتھی بیسیکلی آپ کا نیچرل لیونگ جو ہے، آپ کی نیچرل ڈائٹ جو ہے، آپ کے جو نیچرل روزانہ کے جو معمولات ہیں، ان کو آپ نے فطرت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور ابھی ہم لائف سٹائل کی بات کر رہے تھے نا جی، آج جدید سہولیات کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہو گیا، آج ہماری ہوس بڑھ گئی ہے، آج ہماری طلب بڑھ گئی ہے، ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں، ہم نے اپنی ضروریات کو بڑھا لیا ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو گئے ہیں۔ کیونکہ جب تک ہم خدا کے نزدیک تھے نا جی، ہمارے اندر تقویٰ تھا، تقویٰ سے توکل پیدا ہوتا ہے، توکل سے قناعت آتی ہے، ہم تھوڑے پہ بھی راضی تھے۔ آج ہم زیادہ کی ہوس میں نا جی مارو مار کر رہے ہیں، ہم اپنے آرام کا خیال نہیں کر رہے، نہ ہم نیند کا خیال کرتے ہیں، ہمیں بس ایک ہی ہوس ہے کہ بس سٹیٹس کے دوڑ میں نا جی ہم بھاگے ہوئے ہیں۔ مطلب سادہ طرز زندگی اور سادہ غذا اپنا کے ہم کسی بھی بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں، اور یہی ہمارے دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔